إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. دھتکارا ہوا شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، جو سارے کائنات کا پروردگار، خالق و مالک، جس کے پاک صاف نام سے شروع کرتا ہوں. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، عبادات، بڑائی، بزرگی، عزت، جلالت، رتبہ، بلندی، فخر، غرور، تکبر، کبریائی، ہر قسم کی شان و شوقت میرے اور آپ کے پروردگار اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے. حضرات، اسی نے اس سارے کائنات کو پیدا کر کے اس کے اقتدار کے عرش عظیم پر مستوی ہو کر اس نے بنائی ہوئی ان تمام مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اعلیٰ، شاندار، اشرف المخلوق کے طور پر پیدا فرمایا، اور اس انسان کے جانب پیغام بھیجنے کے مقصد سے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا. یہ انبیاء اور پیغمبروں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی، ساقی کوثر، شافی محشر، مثالی شخصیت، دلوں کا فاتح، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وحی اور رسالت جاری فرمایا. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی پر، جن کے محنتوں سے، جن کے کاوشوں سے، جن کے کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. حضرات، میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو رینو گنٹا
مسجد محمدی میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جمع فرمایا، اور ہمیں یہاں پر جمع ہونے کا ایک خاص مقصد کیا ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ کی منہج پر سمجھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی اختیار کر سکیں۔ حضرات، برادران اسلام، خواتین اسلام، قرآن مجید کی آیات آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان الزام لگایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام کا رد کرتے ہوئے اللہ نے جواب دیا کہ مشرکین کیا کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ آج میں اسی کے تعلق سے ایک عنوان لے کر آیا ہوں کہ دین اسلام میں اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے۔ دین اسلام میں اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ تو مشرکین مکہ پیارے نبی سے مخاطب ہو کر کیا کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ، کہ اے اللہ کے نبی آپ دیوانے ہیں، آپ کو جنون لائق ہوا ہے۔ اس طرح کے الزام اتہام لگایا کرتے تھے مشرکین مکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے، اس اتہام کو اللہ رب العالمین نقل کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجنون نہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ مجنون نہیں، آپ دیوانہ نہیں۔ کیوں دیوانہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اللہ، اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بہت بلند درجے پر فائز ہیں، اخلاق کے آپ اعلیٰ درجے پر ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا جو اخلاق ہے اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا پروف ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی اخلاق رکھنے والے شخصیت میں سے بہت بہترین عظیم صفت اللہ کے نبی کی وہ کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق سے، جس کردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کرتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ سامعین اکرام، قرآن مجید کے آیت میں آپ لوگوں کے سامنے میں بتایا ہوں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اللہ کے نبی آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ قرآن یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں، توحید کی دعوت لے کر آئے ہیں، اس دعوت کو رد کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ اسلام کے بڑھتے ہوئے قافلے کو دیکھ کر لوگ مشرکین مکہ نے آپ پر دھبا لگانے کی کوششیں کرتے تھے، سازشیں لگانے کی کوششیں کرتے تھے، منصوبہ بندی اختیاری کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق لے کر آئے مکہ میں، کہ آپ کی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ مشرکین مکہ، یہ دشمنان اسلام آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، یعنی آپ کی زندگی حیات میں کبھی بھی کسی طریقے کے دھبا نہیں لگا سکے، کہ ساری کی ساری منصوبہ بندی، ساری کی ساری سازشیں مشرکوں کا ناکام ہو گیا۔ حضرات، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین اسلام لائے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دین میں لوگ داخل ہونے لگتے تھے۔
سامعین اکرام، آپ مکہ کی گلیوں میں کھڑے ہو کر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اے مجھے جھٹلانے والوں، اے مجھے جھوٹ کہنے والوں، سن لیجئے، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں وہی محمد ہوں جس کی کتاب زندگی آپ کے روبرو 40 سالہ زندگی اوراق کے شکل میں آپ کے روبرو ہے۔ آپ اس زندگی حیات کو آپ پڑھ لیجئے، آپ اس زندگی حیات کو آپ پڑھ لیجئے، وہ میں وہی شخصیت ہوں جو 40 سال کی زندگی آپ کے درمیان میں گزارا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں کسی ناحیے میں کسی طریقے میں بھی مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات میں کسی طریقے کی دھبا نہیں لگا سکے، کسی طریقے کے داغ بھی نہیں لگا سکے۔ سامعین اکرام، یہ جو چیلنج تھا کن لوگوں سے کرتے تھے پیارے نبی؟ کیا محبوب لوگوں سے کرتے تھے؟ نہیں۔ کیا دوستوں سے کرتے تھے؟ نہیں۔ سارے مکے والوں سے، وہ بھی حاسدین سے، دشمنان اسلام سے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے، ابو لہب کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے اخلاق کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کے سامنے کھڑے ہوئے، ولید بن مغیرہ کے سامنے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو لے کر، تو پوری زندگی میں بھی کسی ناحیے سے بھی حاسدین نے، دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی ناحیے کا کسی طریقے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دھبا نہیں لگا سکے۔ سامعین اکرام، یہ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جو ہم تمام لوگوں کو جنت میں لے جانے والی صفت ہے، اس صفت کو ہم تمام لوگ اپنانا چاہیے۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی جو تبلیغ کرتے تھے، جو توحید کی دعوت دیتے تھے، بہت سارے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ لوگ دین اسلام میں داخل ہونے کی وجہ کیا تھا؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ سامعین اکرام، پیارے نبی کے اخلاق کے تعلق سے قرآن مجید میں نہیں کہ پچھلی کتابوں میں، جس طرح انجیل، توریت، زبور کی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے اللہ نے وہاں پر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹروڈکشن جو تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وہ کس کے تعلق سے تھا؟ پیارے نبی کے اخلاق کے تعلق سے تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول، کہ پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ایک ورق، ایک جو کاغذ ملا تھا، انہوں نے پیارے نبی کا تذکرہ اس میں دیکھا کہ انہوں نے تلاش کرنے لگے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، کہ پیارے نبی کے اخلاق کی توریت میں موجود ہے، کہ آپ کے اخلاق کو دیکھنے کے لیے وہ تلاش کرنے لگے۔ میرے نبی، میرے محبوب نبی کے زندگی کے بارے میں تورات میں ذکر ہے، کہ وہ تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس تورات کا ایک ورق مل گیا جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ بخاری کی حدیث پڑھیں گے کہ بخاری کی حدیث میں توریت کے تعلق سے جو عربی زبان میں نقل کیا گیا ہے، کیا کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں پیارے نبی کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، اور امیوں کا محافظ بنا کر بھیجا، أَنْتَ عَبْدِي وَرُسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَزٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْفَاقِ، اے اللہ کے نبی، أَنْتَ عَبْدِي، آپ میرے بندے ہیں، وَرَسُولِي، اور آپ میرے رسول ہیں، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، میں نے آپ کو متوکل نام رکھا کہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے، لیس بفظ ولا غلیظ، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا توریت میں؟ ولا بفظ ولا غلیظ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہ تھے، سخت مزاج نہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ ولا سخاب فی الاسواق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلانے والے نہیں تھے، بازار میں پکارنے والے نہیں تھے،
وَلَا يَدْفَعُوا بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَغْفِرْ، بلکہ پیارے نبی کی صفت یہ تھی کہ وہ ہر ہمیشہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ اگر پیارے نبی کی پہچان آپ دیکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ سامعین اکرام، انبیاء بھیجنے کے مقاصد میں سے 3 مقصدیں ہم تمام لوگوں کو معلوم ہیں۔ انبیاء کس لیے اس دنیا میں آتے ہیں، رسول کس لیے اس دنیا میں آتے ہیں؟ 3 مقاصد میں مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء آنے کا مقصد، سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ جتنے بھی ہم نے رسول کو بھیجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے رسول کو بھیجا کہ ہر رسول کے جانب ہم نے یہی وحی بھیجا ہے کہ اے اللہ، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی انبیاء آنے کی اس دنیا میں مقصد کیا ہے؟ توحید الوہیت کو، توحید عبودیت کو ثابت کرنا۔ انبیاء اس لیے دنیا میں آتے ہیں توحید الوہیت کو، توحید عبودیت کو دنیا میں ثابت کرنا کہ لوگ جو معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس معبودان باطلہ کی عبادت باطل ہے، اس عبادت کو رد کرنا، اور سچا عبادت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہی آپ کی زندگی کی کامیابی ہے۔ یہ توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے رسول اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کسی اہل حدیث سے پوچھا جائے، عوام الناس کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، علماء سے نہیں، عوام الناس سے پوچھا جائے کہ رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے، رسول اس دنیا میں کیوں آتے ہیں، اس کا جواب کسی کو معلوم نہیں۔ ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے، رسول اس دنیا میں کیوں آتے ہیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے اہل حدیث نہیں ہوں گے، اپنے عقائد کو، اپنے منہج کو ہمیں سدھارنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، توحید کا علم سیکھنا چاہے، منہج کا علم سیکھنا چاہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اسی وقت ہم اہل حدیث کہلائے جائیں گے۔ تو پہلا مقصد کیا ہے رسول آنے کی؟ کہ توحید الوہیت کو ثابت کرنا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہمیں رسول آنے سے پہلے، ہم عذاب دینے سے پہلے، دنیا میں لوگوں پر عذاب دینے سے پہلے، لوگوں کو پکڑنے سے پہلے ہم رسول کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ یعنی دوسرا مقصد یہ بتایا اللہ نے کہ رسول اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم حجت بنائے لوگوں کو۔ یعنی جب ازل میں، عالم ارواح میں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے وعدہ کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کہ سارے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، کہ دنیا میں جانے کے بعد میری عبادت کریں گے، ضرور تیری عبادت کریں گے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد، امتحان کے جگہ میں آنے کے بعد، اللہ رب العالمین نے وہ وعدہ سارے لوگوں سے اللہ نے بھلا دیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد توحید ربوبیت ہر انسان کے دل میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اب کیا کرنا لوگ کہ توحید الوہیت کو اپنے دل میں ثابت کرنا، زندگی میں ثابت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ بتانا کہ مقصد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ یہ حجت نہ رکھے، یہ بات نہ کہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بڑے لوگوں نے شرک کیا کرتے تھے کہ ہم بھی شرک میں لگ گئے۔ افتہلکنا فعل المبطلون، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ باطل پرست لوگ، ہمارے بابو اجداد، ہمارے ابا، ہمارے دادا جو شرک میں مبتلا تھے کہ ہم بھی شرک کرنے لگے، ان کو دیکھ کر ان کے وجہ سے ہم کو برباد کرے گا کیا؟ یہ جو جواب جو کل قیامت کے دن لوگ دینے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے پاس امتحان میں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں جینے کا مقصد اللہ نے بتایا ہے، انسان کا تخلیق کا مقصد بتایا ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو بیکار نہیں چھوڑا، وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اللہ بیکار نہیں چھوڑا، بل ارسل اللہ الینا رسولا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے طرف رسول کو بھیجا. رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آگاہ کرے، شرک سے ڈرا سکے. تو اللہ تبارک و تعالی رسول بھیجنے کا مقصد مخلوق پر حجت قائم کرنا کہ میں نے رسول کو بھیجا ہے، آپ یہ ساکھ نہ بتائے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا، ڈرانے والے نہیں آئے. یہ دوسرا مقصد. تیسرا مقصد دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کہ دنیا میں نبی کیوں آئے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے ہیں سارے جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، صرف دو مخلوق کے لیے نہیں بلکہ سارے کے سارے مخلوق کے لیے پیارے نبی رحمت بنا کر بھیجے. چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے سے لے کر ہر مخلوق کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بنا کر بھیجے گئے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم ایک حدیث ہم آپ کے روبرو تلاوت کریں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا، میں رسول بنا کر اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ مکارم اخلاق کو، اچھے اخلاق کو پورا کر سکوں. یعنی دنیا میں رسول آنے کا مقصد، پیارے نبی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اخلاق کو پورا کر سکے. سامعین اکرام، یہ تیسرا مقصد ہے. رسولوں بھیجنے میں تیسرا مقصد ہے. سامعین اکرام، تو یہ جو اخلاق ہمارے زندگی کی کامیابی ہے، اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اخلاق کے بغیر کبھی بھی ہمیں کامیابی، سکسس حاصل نہیں کر سکتے. سامعین اکرام، اگر آپ لوگوں سے دنیا والے آپ سے پوچھیں کہ آج دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ، غیر مسلم لوگ، دشمنان اسلام کیا کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ پیارے نبی پر تہمت، پیارے نبی پر الزام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ڈال رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر دھبا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. تو لوگ اگر آپ سے پوچھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس کیا لے کر آئے ہیں، اگر آپ جواب دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اخلاق کو لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو لے کر آئے ہیں، اخلاق کو دے کر گئے ہیں، اخلاق سکھا کر گئے ہیں. اگر تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، نبی کی زندگی پڑھ لیجئے، صحابہ کی زندگی پڑھ لیجئے، آپ لوگوں کو یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کے بغیر دنیا میں کوئی کامیابی نہیں. اخلاق کے بغیر دنیا اور آخرت میں کوئی کامیابی نہیں. سامعین اکرام، آپ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، آپ کتنا ہی صلاحیت مند کیوں نہ ہو، آپ کتنا ہی دانشور کیوں نہ ہو، کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، اچھے اوصاف نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کہ آپ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا اور آخرت میں عزت ہونا ہو تو آپ اخلاق کو اپنائیے. اخلاق کے ذریعے آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین عزت کو بخشے گا. سامعین اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے تعلق سے کتنے خوشخبریاں نہیں سنائی. بہت سارے احادیث موجود ہیں اخلاق کے تعلق سے. ایک حدیث میں بتاتا ہوں. کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل قیامت کے دن قیامت اللہ رب العالمین قائم کرے گا، قیامت قائم کرے گا، میزان قائم کرے گا، لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ تولے گا، ترازو رکھا جائے گا، لوگوں کے اعمال کو، ہر ایک عمل کو وزن کیا جائے گا. کل قیامت کے دن سارے اعمال تولنے کے بعد سب سے بھاری ہونے والے عمل، سارے اعمال میں سے سب سے بھاری ہونے والا عمل وہ اخلاق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن مومنوں کے میزان میں، مومنوں کے ترازو میں سب سے بھاری وہ عمل رہے گا، وہ اخلاق ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اخلاق کو اپنائیں. تو سامعین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ جنت الفردوس میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی بتائیے. تو اللہ کے نبی نے کہا،
تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا جو تقوی، اللہ کے تعلق سے زہد اختیاری کرنا، زندگی میں اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، وہ حسن الخلق۔ دوسری لفظ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھے اخلاق آپ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی، اچھے اخلاق آپ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی۔ سامعین اکرام، جنت میں جانے کے بعد ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا دیدار چاہتا ہے۔ ہر مومن اللہ رب العالمین کا دیدار چاہتا ہے۔ دوسری جو بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت۔ کچھ لوگ جمعہ میں فون استعمال کرتے ہیں، جمعہ کو کچھ آداب ہیں، جمعہ کے کچھ تقاضے ہیں، فونوں کو استعمال نہ کرو۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، پیارے نبی کی معیت، پیارے نبی کی رفاقت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقرب، یہ سب سے دوسری بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار کے بعد۔ ہر مومن جنت میں جانے کے بعد پیارے نبی کی صحبت چاہتا ہے، پیارے نبی کی رفاقت چاہتا ہے، پیارے نبی کی معیت چاہتا ہے۔ سامعین اکرام، کل قیامت کے دن پیارے نبی کی صحبت آپ اختیاری کرنا ہے، پیارے نبی کی صحبت آپ کو ملنی ہے، تو آپ اخلاق کو اپنائیے، اخلاق کی زندگی اپنائیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کیا کہا، ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرۃ محاسنکم اخلاقا۔ میرے پاس سب سے محبوب چیز، پسندیدہ چیز وہ آپ کا اخلاق ہے۔ کل قیامت کے دن واقربکم الی فی الآخرۃ اخلاقا، کل قیامت کے دن آخرت کے دن میرا تقرب آپ حاصل کریں گے آپ اخلاق کے ذریعے۔ پیارے نبی کی قربت حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ سامعین اکرام، پیارے نبی کون ہے؟ کون ہے پیارے نبی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے رحمت بنا کر بھیجے گئے، خاتم الانبیاء ہیں، نبی کی اختتام ہے، وہی کا خاتم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ہماری محبت، جتنا محبت ہم اپنے باپ سے کرتے ہیں، ان سے بھی، ہمارے باپ سے، ہمارے والد سے بھی زیادہ ہمارے پیارے نبی سے کیا جائے، ہمارے والدہ سے بھی زیادہ ہمیں ہمارے پیارے نبی سے کیا جائے۔ اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے جو محبت کرتے ہیں، ہمارے بیویوں سے بڑھ کر، ہمارے بچوں سے بڑھ کر پیارے نبی کی محبت ہمارے اندر، ہمارے دل میں غالب ہونا چاہیے۔ اگر پیارے نبی کی محبت کے اوپر تمہاری بیوی، تمہارے بچوں کی محبت غالب آ گئی، آپ قابل مومن نہیں ہو سکتے۔ سامعین اکرام، پیارے نبی کی محبت اپنے جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایسی نبی کی صحبت اختیاری کرنا ہے تو ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ سامعین اکرام، اسی طریقے سے اچھے اخلاق کے کچھ اوصاف میں بتاتا ہوں، اور برے اخلاق کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ اشارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ اخلاق اتنی بڑی چیز ہے، آپ عبادت گزار بندے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، مگر آپ کی زندگی میں نوافل چھوٹ جاتے ہیں، سنتیں چھوٹ جاتے ہیں، تہجد کی نمازیں چھوٹ جاتے ہیں، نوافل روزے چھوٹ جاتے ہیں، تطوع عبادت چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس اچھے اخلاق ہوں گے تو سمجھو کہ تمہیں کل قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھنے والا انسان، زیادہ سے زیادہ قیام کرنے والا انسان، زیادہ روزہ رکھنے والا انسان کے درجے پر آپ، اللہ رب العالمین ان کے درجے پر آپ کو اللہ رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پیارے نبی نے کہا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل قیامت کے دن اچھا اخلاق انسان جو نوافل روزہ نہیں رکھتا، جو نوافل نمازیں نہیں پڑھتا ہے، تہجد گزار نہیں ہے، جس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والا، قیام کرنے والا، تہجد کرنے والے کے برابر اس کو اس کے درجے پر پہنچا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین اکرام، اسلام ہم تمام لوگوں کو دو چیزوں کے تعلق سے ہم کو تعلیم دیتی ہے۔ پہلا چیز کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔
توحید کا علم، توحید کو اپنانا، توحید الوہیت کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ دوسری جو دعوت دیتی ہے دین اسلام وہ اخلاق ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے آج ہمارے گھروں میں ہمیں اہل حدیث ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں قرآن و سنت اللہ نے باقی رکھا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ ایک عقیدہ توحید، دوسرے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے آج دین اسلام ہم تک آیا ہے۔ سامعین کرام، آج بہت سارے لوگ دین اسلام کے تعلق سے بدذہنی میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ آج کوئی بھی اسلام نہیں پڑھے گا، قرآن کو نہیں کھولے گا، احادیث نہیں پڑھے گا۔ ہر انسان کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان کتاب پڑھے۔ اگر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، اسلام کو دیکھنا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے، آپ کے اعمال کو دیکھیں گے، آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے۔ ہر کوئی کتاب کھول کر نہیں پڑھتا کہ دین اسلام یہ تعلیم دیتی ہے، وہ تعلیم دیتی ہے۔ کہ آج لوگ ہمارے سے متاثر ہونا ہے، دین اسلام میں داخل ہونا ہے، دین اسلام کی تعلیم ان کے گھروں تک جانا ہے، ہمیں عقیدہ توحید ان تک پہنچانا ہے کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے۔ اخلاق کے ذریعے ہی بہت سارے لوگ متاثر ہوں گے، ورنہ کبھی بھی آپ کے بات کو وہ لوگ نہیں لے سکیں گے۔ آپ توحید کی دعوت بھی دو، ہر کسی کی بھی دعوت دو دین اسلام کی، تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے برے اخلاق ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ دو صحابہ اکرام رضی اللہ، بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے، صحابہ بھی سفر میں نکلے۔ سفر کے موقع پر پیارے نبی کے پاس سینکڑوں صحابہ کے پاس پانی میسر نہیں تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو پانی کے لیے بھیجا کرتے تھے، جا کر پانی ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو دو صحابہ نکلے پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو ایک عورت دو مٹکے لے کر پانی سے بھرے ہوئے دو مٹکے لے کر سفر کر رہی تھی اونٹ پر۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک عورت دو مٹکوں پر پانی لے کر جا رہی ہے، اس پانی کی ضرورت ہمیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ کہ آپ صحابہ نے سوچا اور اس عورت کو پکڑ کر پیارے نبی کے پاس لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پانی پر رکھا۔ پانی پر رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں انگلیوں کے درمیان سے پانی چشموں کی مانند ابھرنے لگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ہے۔ پانی انگلیوں میں سے نکلنا پیارے نبی کی معجزات میں سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پانی نکلنے لگا کہ سارے کے سارے صحابہ جن لوگوں کی ضرورت تھی وضو کر لیے، غسل کر لیے، پینے والے پی لیے اور کچھ پانی بھی باقی جمع رکھنے والے جمع رکھ لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو واپس لوٹا دیے۔ جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو صحابہ اکرام، یہ عورت ہم لوگوں کو پانی سے فائدہ پہنچایا، اس عورت کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دو۔ تو کچھ لوگوں کے پاس، صحابہ کے پاس کچھ اناج تھے، کچھ کھجوریں تھے، تو صحابہ نے اس عورت کو دے دیا۔ وہاں سے عورت نکل گئی۔ عورت کے جو دو مٹکے جس میں پانی تھا، اس پانی میں ایک قطرے کے برابر بھی کم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، پانی کم نہیں ہوا اور اوپر سے ہدیہ ملا۔ خوش ہوتی ہوئی اپنے گھر کو واپس گئی۔ جانے کے بعد اپنے لوگوں سے کہنے لگی جئتکم بساحر، میں ایک ایسے جادوگر کے بارے میں خبر لے کر آئی ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھ کر جادوگر سمجھنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت بعد صحابہ کو کچھ مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کرنے کے لیے بھیجے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی کی تربیت کو لے کر، پیارے نبی کی تعلیمات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیے تھے فتح کرنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے تعلق سے فتح کرنے کے تعلق سے جو آداب ہیں، جو تربیت ہے، پیارے نبی نے سکھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ صحابہ کو۔ صحابہ گئے، پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو سارے جگہ فتح کرو، دین کی دعوت دو، توحید کا انکار کریں گے ان پر فتح کرو۔ صحابہ نے گئے، جاتے وقت پیارے نبی نے آخری بات بتائے کہ دیکھو کہ فلانا عورت
جس عورت نے ہم لوگوں کو اپنے مٹکوں سے پانی پلایا ہے، اس عورت کے بستی پر کبھی حملہ نہ کرو، اس عورت کے بستی پر کبھی حملہ نہ کرو۔ صحابہ سنے، گئے فتح کرنے کے لیے، سارے بستیوں پر فتح کرنے کے لیے صحابہ نکلے۔ تو وہ عورت نے دیکھا کہ دیکھو کہ آج ارد گرد جو صحابہ آ رہے ہیں، جو حملے کر رہے ہیں، مگر ہمارے بستی پر کوئی بھی حملہ نہیں ہوا۔ تو اپنے قوم کو سمجھا رہی ہے کہ دیکھو اے لوگوں کہ جو صحابہ آئے ہیں فلانا محمد صاحب کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے ہم پر حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ان لوگوں کو پانی پلایا، جس کی وجہ سے آج یہ صحابہ ہم پر حملہ نہیں کیے۔ کہ محمد کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی ہے کہ ان کا دین کس طرح ہوگا۔ تو چلو سارے کے سارے لوگ ایمان لائے، کہ سارے کے سارے بستی والے عورت بھی ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، صحابہ کے اخلاق کی وجہ سے آپ دین کی دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی دائی نہیں تھا، کوئی مبلغ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی سارے کے بستی والے ایمان لائے۔ وہ کیا؟ عقیدہ توحید کو اپنانے کا، دین اسلام کو قبول کرنے کا سب سے بڑا فریضہ کیا تھا؟ کہ آپ کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، آپ اخلاق کو اپناؤ، اپنی زندگی میں تبدیلی آپ دیکھو گے، دین کی اشاعت، نشر و اشاعت آپ کر سکیں گے۔ سامعین اکرام، اور ایک میں حدیث بتاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے خلیفہ، کہ جب مکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، صحابہ بھی موجود تھے۔ شروع مکہ میں لوگ صحابہ پر ظلم کیا کرتے تھے، کہ مکے والے ظلم کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے نہیں دے رہے لوگ، چلو ہمیں ایسے مقام پر چلیں گے جہاں پر اللہ کی عبادت سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہے تھے۔ مکہ کے ایک بڑا سردار نے معلوم ہوا یہ بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ انسان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ان مثلک یا ابا بکر، ان مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، کیوں جا رہے ہو ابو بکر؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرنے نہیں دے رہے، لوگ ظلم کر رہے، ستا رہے ہیں، ہم یہاں پر جا رہے ہیں، ایسے مقام پر جائیں گے جہاں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ وہ انسان نے کہا، وہ سردار نے کہا کہ اے ابو بکر لا یخرج ولا یخرج، آپ یہاں سے نہیں نکالو جاؤ گے، آپ یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے کہ صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ آپ سے محبت کریں گے، اچھے اخلاق کو اپنانا لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ سامعین اکرام، اور ایک حدیث بتاتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی، مومن انسان کی ایمان کی کمالیت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا الموطئون اکنافا۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن کی ایمان کی کمالیت اچھے اخلاق ہیں، الموطئون اکنافا، جو نرم دل اختیاری کرنے والے، متواضع انسان، الذین یؤلفون، اخلاق کو اپنانا، اخلاق کو اپنانے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، والذین یؤلفون، اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس انسان کے اندر کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں جس کے اخلاق اچھی نہیں ہے، جو لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے، اور وہ انسان بد اخلاق انسان لوگوں سے محبت نہیں کرے گا۔ تو اچھے اخلاق کو اپنانا، لوگوں سے محبت کرنا، لوگ آپ سے محبت کرنا، یہ اچھے اخلاق کے اوصاف ہیں۔ بہت سارے اعمال موجود ہیں آج ہمارے اندر، کسی ایک چھوٹا عمل کو بھی آپ کبھی بھی حقیر نہ سمجھو، ہر ہمیشہ لوگوں سے مسکراہٹ، ہنستے رہو، اپنے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر کرو، جس مسکراہٹ کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اللہ کے نبی نے کہا کہ نیکیوں میں سے کسی ایک نیکی بھی حقیر نہ سمجھو،
نیکیوں میں سے ایک نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، یہاں تک کہ آپ اپنے بھائی سے جب ملاقات کرتے ہو ہنسنا ہی کیوں نہ پڑے، آپ ہنستے ہوئے اپنے بھائی سے، مسکراتے ہوئے اپنے بھائی سے ملاقات کر لو، چھوٹے نیکی کی وجہ سے بھی لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور اچھے اخلاق میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے بات کیا کرو، سچ بات کیا کرو، انصاف بات کیا کرو۔ یہ تمام چیزیں اخلاق میں سے آتے ہیں، بہت سارے احادیث ہیں، اور برے اخلاق کے تعلق سے میں بتاتے ہوئے اپنے جمعہ کو میں ختم کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، اخلاق کو اپنانا ہے، آپ 3 چیزوں کو یاد رکھو، 3 اصول میں آپ کے روبرو بتانا چاہتا ہوں۔ 3 اصول کو آپ یاد رکھیں گے، آپ کی زندگی میں اچھے اخلاق کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ کف الاذی، اپنے جانب سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے زبان سے نہ پہنچاؤ، اپنے باتوں سے نہ پہنچاؤ، اپنے حرکتوں سے نہ پہنچاؤ، اپنے اعضاء، اپنے ہاتھوں، اپنے پیروں سے نہ پہنچاؤ۔ آپ کے جانب سے کسی انسان کو آپ کے جانب سے کوئی انسان محفوظ ہے، آپ سے محفوظ ہے، تو سمجھو آپ اچھے اخلاق کے انسان ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے اچھے اخلاق کی صفت میں سے؟ دوسری چیز بذل الندی، لوگوں میں بہت سارے اچھے اخلاق لوگ بھی موجود ہیں، اچھے سے بات کرتے ہیں، اچھے سے مسکراہٹ کرتے ہیں، لوگوں میں انصاف بات کرتے ہیں، اللہ ان کو مال دولت بھی دے کر رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی، مال دولت آنے کے باوجود بھی ان کے پاس بخیلی کی زندگی، مال دولت آنے کے بعد بھی بخیلی کی زندگی، بخیلی اختیاری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخیلی سے بچے گا وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ اخلاق بھی دیا ہے، اخلاق میں ایک صفت ہے کہ آپ کے پاس مال دولت ہے، پیسہ ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو، غریبوں کا، مسکینوں کا حق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، والدین کا حق ادا کرو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو۔ آپ کے پیسوں میں سے، مال میں سے خرچ کرنا یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ اور تیسری چیز اچھے اخلاق کی صفت، یہ اصول کو یاد رکھو، طلاقۃ الوجہ، ہر ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر کرو، آپ ہنسنے سے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ یہ 3 اصول ہیں۔ اور رہی بات دنیا میں، اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی لوگوں کے پاس جو مال ہے، جو گھر ہے، جو دولت ہے، جو گاڑی ہے، جو پیسہ ہے، کبھی بھی اس مال دولت کو نہ دیکھو۔ لوگوں کے پاس مال ہے، اس کے پاس مال ہونے کی وجہ سے میں اس کو صحبت اختیار کروں گا، میں اس سے دوستی بناؤں گا، کل کے دن مجھے وہ ریسٹورنٹ بلا لے جائے گا، کھلائے گا، پلائے گا، میری زندگی میں کبھی کام آئے گا، یہ پیسے والا انسان ہے، یہ مال دولت انسان ہے، اس سے صحبت کرنا میری زندگی کی کامیابی ہے۔ اس طرح کی جو سوچ ہے یہ بد اخلاق انسان ہے۔ کبھی بھی لوگوں کے مال سے آپ محبت نہ کرو، محبت کرو اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، بغض کرو، کینہ کپٹ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے۔ آپ لوگوں کے مال کی وجہ سے ان کی صحبت اختیاری کریں گے، آپ زندگی میں برباد ہو جاؤ گے، زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے، اللہ کے پاس آپ بد اخلاق بن جاؤ گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بد اخلاقی کی وجہ سے آپ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، رفاقت آپ حاصل نہیں کر سکو گے۔ سامعین اکرام، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک انسان آیا تھا، اللہ کے نبی کے پاس ایک انسان آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عمل کے بارے میں بتاؤ جس کام کو میں کرنے کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرے، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، کیا بتایا؟ ازہد فی الدنیا، دنیا میں، دنیاوی زندگی میں آپ زہد اختیاری کرو، تقوی اختیار کرو، دنیا کی یہ مال و متاع سے آپ متاثر نہ ہو، دل میں، آپ کے دلوں میں دنیا کی محبت نکالو، یہ پیسوں کی محبت کو نکالو، اللہ آپ سے محبت کرے گا، یحبک اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ازہد فی الناس، لوگوں کے مال سے آپ متاثر نہ ہو، زہد اختیاری کرو، جس کی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے محبت کریں گے. کہ معلوم ہوا ٹائم وقت کا بھی قلت ہے, وقت کا بھی خیال کرنا ہے, چیزیں بہت سارے ہیں بتانے کے, کہ لوگوں کے مال سے آپ زہد اختیاری کریں گے, صحبت کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں گے, تو سمجھو لوگ آپ سے محبت کریں گے. آج ہماری صحبت پیسوں کے لیے تو صحبت ہوتی, مال دولت کے لیے صحبت ہوتی, اس کے پاس بڑا عہدہ ہے, بڑا سیاست انسان ہے, بڑا اقتدار انسان ہے, اس سے صحبت کرنے سے میرا کام چل جائے گا. آج ہماری صحبت اسی طریقے سے دنیا میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو چیزیں آج اخلاق کے تعلق سے بتائی گئی ہیں ان چیزوں کو سمجھنے, ان چیزوں پر عمل کرنے, ان چیزوں کو دوسروں کو تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھے اخلاق, اچھے صفت ہمارے زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.